For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سارے وہ طریقے اپنائے ہوتے، آپ کی دی ہوئی وہ ساری تعلیمات اپنائی ہوتی، سادہ سی بات ہے، گھر سے نکلے، فرمایا کہ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہوگا؟ محمد فرق بین الناس، گھر سے کافر بھی نکلتا ہے، گھر سے مسلم اور مومن بھی نکلتا ہے۔ وہ نکلا ہے روٹین کا، نکلا ہے، کیا فرق ہے اس کا؟ مومن جب نکلا ہے اس نے پڑھا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں اللہ کے نام سے نکل رہا، اسی پر میرا توکل اور بھروسہ ہے، اور میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے، نہ کسی برائی سے بچنے کی، نہ کوئی اچھائی حاصل کرنے کی، ساری طاقت تو اس کے پاس ہے۔ یہ کہہ کے نکلا تو پتہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اس کو کہا جاتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا، تجھے ہدایت بھی دے دی گئی، تجھے اللہ کی طرف سے کفایت بھی کر دی، یہ دعا اس نے کفایت کر لی، کافی ہو گئی، اور تجھے بچا لیا گیا۔ ابھی تو گیا ہی نہیں، ابھی تو گھر بیٹھا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، دعا پڑھ لی، فرمایا بچا لیا۔ کمال ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ محمد فرق بین الناس، یہ فرق پڑا ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم سے پڑا۔ نکلا کافر بھی ہے گھر سے، نکلا مومن بھی ہے، یہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو ایک شیطان باہر کھڑا ہوتا ہے، ایک شیطان تو اس کے ساتھ پھرتا ہے نا اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ایک شیطان باہر اس کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے کہ یہ آئے صحیح، میں اس کو تکلیف پہنچاؤں۔ تو پھر یہ شیطان اس سے کہتا ہے کہ اب تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان آپس میں گفتگو کرتا، اور وہ گفتگو کرتا ہے کہ اس نے اب یہ دعا پڑھ لی ہے، اب تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ سواری پہ چڑھتا ہے، پھر یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ پھر گھر سے نکلنے کی دعاؤں کے ساتھ پھر سواری کی دعائیں پڑھتا ہے، پھر سواری کی دعائیں پڑھنے کے بعد پھر سفر کی دعا پڑھتا ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والأہل۔ یہ سب کچھ تو اللہ سے مانگ لیا۔ اللہ میں جا رہا ہوں، میں سوال کرتا ہوں اللہ جو کچھ میں کروں وہ نیکی کی بات ہو اور تقوی کی بات ہو۔ اللہ میرا سفر میرے لیے آسان کرنا، اس کے جو فاصلے کو سمیٹ دینا میرے لیے۔ پھر اللہ میرے گھر کا محافظ بھی تو ہے، میرے سفر کا محافظ بھی تو ہے، اور اللہ میرے سفر کے اندر جتنے بھی برے مناظر کا امکان ہو، اللہ ہر چیز سے تو نے مجھے بچانا ہے، اور میرے مال کے اعتبار سے بھی، میری جان کے اعتبار سے بھی مجھے حفاظت سے واپس لانا۔ سبحان اللہ۔ محمد فرق بین الناس، جاؤ وہی برف دیکھنے جاؤ، جاؤ وہی پہاڑ دیکھنے جاؤ، نیتیں بدل لو، اللہ کی مخلوق کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کو دیکھنا اور اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہاڑ کے بارے میں کہہ دیا ھذا جبل احد، یہ ہے تو پہاڑ، اس کا نام احد ہے۔ اللہ اکبر، یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، آپ اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، اللہ کی مخلوق کو دیکھو، لیکن کس نیت سے دیکھو؟ اس نیت سے دیکھو کہ وہ میرا اللہ
جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے وہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اس کو ختم بھی کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر جگہ دیکھتے ہوئے سبحان اللہ منہ سے نکل رہا ہو، الحمدللہ چڑھائی چڑھتے وقت اللہ اکبر نکل رہا ہو. ان ساری باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی موت نہیں آنی، موت اس کی بھی آنی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پھر جب اس کی موت آئے گی تو اس موت کی پریشانی ہی کوئی نہیں ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. جو اس بات پر جس کی موت آئی کہ اس کا آخری کلام یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ برف میں پھنسا ہو، وہ آگ میں جلا ہو، وہ سمندر میں ڈوبا ہو، وہ جہاں بھی جائے. قرآن کہتا ہے الم تر ان اللہ سخر لکم الارض. تم دیکھتے نہیں ادھر ارد گرد جاؤ، اللہ نے زمین تمہارے لیے مسخر کر. اتنے اونچے پہاڑ تھے، تم چڑھ گئے اس کے اوپر. والفلک تجری فی البحر بامرہ. سمندر میں بھی جایا کرو، سمندر کی کشتیوں کو دیکھا کرو، بڑے بڑے بحری جہاز دیکھا کرو، اور پھر دیکھ کے اللہ کی قدرت پر سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، اور اللہ کو یاد کیا کرو کہ وہ اللہ جس نے یہ سمندر کے اندر کشتی چلا دی ہے، یہ اسی کے حکم سے چلتی ہے. تو یہ دراصل یہ ارد گرد پھیلی ہوئی ساری کائنات، اس کے اندر سیر کرنی ہے، سیاحت کرنی ہے. وہ جو بڑے مقاصد ہیں کہ آپ جائیں جہاد کے لیے، آپ جائیں فلاں مقصد کے لیے، آپ جائیں دین کی تبلیغ کے لیے، آپ جائیں اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، یہ تو بہت بڑے مقاصد ہیں. اس کے لیے اگر نکلے تو اس سے تو اچھا مقصد ہو ہی نہیں سکتا. آپ دین کی دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. اس سے زیادہ لذت والی چیز دنیا کائنات